فائنلی کابینہ ان پلیس ہے، آپ نے اس کابینہ کی اور اس حکومت کی اب ترجمانی کرنی ہے، وزیر اطلاعات ہیں آپ، وزارت داخلہ کے ساتھ ہی تحریک انصاف نے اس کو ایک میسج کے طور پر لیا ہے کہ بھائی یہ تو ریزرویشن بہت چھوٹی بات ہے، یہ تو واضح طور پر آپ کی طرف سے پیغام ہے اور اب اس کا جو ہے وہ جواب آئے گا، تو کیا انہی کے لیے محسن نقوی صاحب کو وزیر داخلہ بنایا گیا؟ بہت شکریہ شاہ زیب صاحب، میں بڑا مشکور ہوں جی، اور ہم نے اس ملک کی عوام کی خدمت کرنی ہے اور معیشت کی بحالی وزیر اعظم صاحب کے پرائرٹی کے اوپر ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو اشرافیہ اس ملک میں ٹیکس ایویڈ کرتی ہے اس کے لیے ایک سسٹم لایا جائے، ایلیٹ کیپچر والے معاملے کو ایڈریس کیا جائے، اور آج انہوں نے ٹیکس کلیکشن اتھارٹیز کی بھی بات کی کہ جو وہ بلیک شیپ ہیں ٹیکس کلیکشن اتھارٹیز میں، ان کو انہوں نے کہا جی ہم پریڈ کرائیں گے اور جو اچھے افسران ہیں ان کو ریوارڈ کریں گے، تو پرائرٹیز تو کلیئر ہیں۔ دیکھیے ایک کابینہ بڑے توازن کے ساتھ بنائی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں تجربہ کار لوگوں کا، ینگ لوگوں کا ایک اچھا انہوں نے اس میں ایک بیلنس رکھا ہے، اور نہ صرف یہ، اس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹیز والے بھی لوگ ہیں۔ دیکھیے محسن نقوی صاحب ایک محب وطن پاکستانی ہیں، ان کی اس ملک کے لیے بڑی خدمات ہیں، انہوں نے اس ملک میں بطور ایک جرنلسٹ بھی کام کیا، انہوں نے جب بزنس چلایا تو امپلائمنٹ بھی جنریٹ کی، اور ایک انوویٹیو آدمی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ خدا نہ خواستہ کوئی کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان کو لایا گیا ہے یا کوئی ان کو اسپیسیفک ٹاسک دیا گیا۔ دیکھیں وہ بطور کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ بھی ان کی کارکردگی بہت اچھی رہی، انہوں نے اچھا پرفارم کیا، مگر ان کی کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کے طور پر جو کارکردگی تھی اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، اس پر تو اپوزیشن بڑا اعتراض کرتی تھی، وہ تو کہتی تھی کہ یہ نون لیگ کی ہی ایکسٹینشن ہے اس وقت جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اور ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی نے بھی یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے نون لیگ کی ایکسٹینشن ہے کیئر ٹیکر، تو ملک کے لیے خدمات تو بہت سارے لوگوں کی ہے، ان کو وزیر داخلہ اس سے لگا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ذاتی طور پر زیادہ خدمات ہیں ان کی۔ نہیں دیکھیں میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، بدقسمتی سمجھ لیں کہ محسن نقوی صاحب کے دور میں تحریک انصاف نے 9 مئی کے حملے کر دیے، اور وہ ایک بڑی گھنونی سازش تھی اس ملک کی آرمڈ فورسز کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس ملک کے دفاع کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور آرمی کے انسٹیٹیوشن کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور جس طرح جناح ہاؤس کو جلایا گیا۔ دیکھیں اب اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام تھا کہ وہ حرکت میں آتے، اور جو لوگ رسپانسیبل تھے جنہوں نے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا اور بے حرمتی کی وردی کی بھی اور شہداء کی یادگاروں کی بھی، اب کسی نے تو ایکشن لینا تھا۔ تحریک انصاف کو تو یہ پرابلم ہے اور بڑی کلیئر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایون ڈیورنگ الیکشنز دیکھیں جو پنجاب میں تحریک انصاف کو کسی امیدوار کو روکا نہیں گیا، کسی امیدوار کو الیکشن والے دن پولنگ کیمپ لگانے سے نہیں روکا گیا، کسی کو پولنگ ایجنٹ بٹھانے سے نہیں روکا گیا، پریزائڈنگ آفیسرز جو پروونشل گورنمنٹ کے تھے شفاف طریقے سے انہوں نے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سر انجام دیں۔ تو محسن نقوی صاحب تھے نا جنہوں نے فری ہینڈ دیا۔ الیکشن ڈے کے اوپر نہیں ہے اتنی شکایات، مگر الیکشن سے پہلے کی تو شکایات ہیں، چھاپے مارنا، لوگوں کا روپوش رہنا، پھر صرف اسی صورت میں چھوٹ جانا جب وہ تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کر دیں اگر وہ گرفتار ہو جائیں، تو یہ الیکشن کے دن کی نہیں، الیکشن سے پہلے تو ان کے اوپر بہت سارے ایسے الزامات ہیں۔ دیکھیں الیکشن سے پہلے کا جو پروسیس ہے، جتنے لوگ 9 مئی میں ملوث نہیں تھے وہ سامنے آئے تو ان کے نامینیشن پیپرز بھی ٹھیک جمع ہوئے، وہ پورے انتخابی عمل کا ٹھیک طریقے سے حصہ بھی بنے۔ اب کوئی شخص ہے جو روپوش تھا یا مفرور تھا، اب اس نے جب سامنے آنا ہے تو آبویسلی آپ یکدم سامنے آ کے یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ میرے نامینیشن پیپر ایکسیپٹ کریں۔ آپ جب روپوش ہیں اور آپ ظاہر ہوتے ہیں یا آپ مفرور ہیں اور آپ سامنے آتے ہیں تو پہلے آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ تو ڈیو پروسیس آف لا فالو ہوا ہے جہاں جہاں ہونا تھا۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بیلنس طریقے سے دیکھیں پنجاب کے اندر ہماری پارٹی کے جو اسٹالورٹس ہارے ہیں، میں اپنے حلقے میں جتنے پولنگ سٹیشنز پہ گیا پریزائڈنگ آفیسرز بہت بیلنس تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اچھا مگر اس میں ایشو یہ ہے کہ 9 مئی ہوا اور ظاہر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے معاملات خراب تھے، تو کیا وجہ یہ ہے کہ بینیفیشری بے شک آپ ہوں اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے، مگر آپ کے نمائندے ہیں نہیں محسن نقوی صاحب، وہ اداروں کے ہی نمائندے ہیں، کیونکہ اختلافات اداروں کے اور پی ٹی آئی کے درمیان تھے اور اسی کو
اوپر انہوں نے جو کچھ کیا اور پی ٹی آئی کو ان پر اعتراض ہے، تو آپ لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں وہ کابینہ میں، وہ اداروں کو ہی کر رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں اب جس طرح اورنگزیب صاحب ہیں جو فائنانس منسٹر بنے اس ملک کے، ان کی ایک اپنی ایکسپرٹیز ہے، ایک نیش ہے، وہ ایک صلاحیت رکھتے ہیں. تو اسی طرح محسن نقوی صاحب کو جو انڈکٹ کیا گیا ہے کیبنٹ کے اندر، ان کی اچھی کارکردگی ہے اور ایک بیلنس لے کے چلے ہیں. میں قطعاً اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ یا اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے یا ہمارے نمائندے نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ان کی ایک اپنی ایک پرفارمنس ہے، ان کی ایک اپنا ایک پرانا ایک چلا آ رہا ہے ایک اس ملک میں ان کی خدمات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نہ صرف متوازن وزیر داخلہ ہوں گے، بلکہ وہ اسلام آباد کے حالات ٹھیک کرنے میں، لا انفورسمنٹ کے حوالے سے، قوانین کے حوالے سے وہ ایک اچھی طرح اپنی خدمات دیں گے. اور میں ان کو دیکھیں بطور وزیر اعلیٰ بھی پوری قوم نے ان کو دیکھا، تو تحریک انصاف والے جو ان پہ الزامات لگا رہے ہیں، اگر 9 مئی نہ ہوا ہوتا تو کیا وہ الزامات لگاتے؟ نہ لگاتے. تو محسن نقوی صاحب نے تو بڑا مطلب سب کے لیے انہوں نے بیلنس کریٹ کیا. اور اگر کوئی گلہ شکوہ تحریک انصاف کو ہے تو ان کو کھل کے اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ جی ہمیں یہ گلے ہیں محسن نقوی صاحب سے. اور پھر محمد کہ انہوں نے بیلنس کے ساتھ پنجاب حکومت چلائی ہے.